بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 609 ملاحظہ فرمائیں۔ اب ہمیں اپنے پرانے میلے کپڑے دو، اپنے یا والد صاحب کے یا بھائی صاحب کے، میں نے کہا، حلیہ بدلنے کے لیے۔ ان کپڑوں میں ہم شریف آدمی نظر آتے ہیں، تو کیا ہم شریف آدمی نہیں لگتے؟ میں نے کہا ہمیں ڈانٹے باندھنے کے لیے چادریں بھی دو، لال رنگ کی روشنائی ہوگی، نہیں ہے تو منگوا لو اور اوپر آ جاؤ۔ سردار جی نے سر کھجایا۔ آخر کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ میں نے کہا سب تمہارے سامنے ہی ہوگا، دیکھتے جاؤ۔ اوپر جا کر میں نے غالب کو اپنی اسکیم سمجھائی تو وہ پریشان نظر آنے لگا۔ یار یہ خطرناک کام ہے، میں نے کہا۔ ہم اس وقت بھی خطرے میں ہیں اور اگروال ہمیں نکال سکتا ہے۔ ہم سردار جی کی مدد کے بہانے اپنی مدد کر رہے ہیں، ہم اگروال سے سودا کریں گے۔ اگروال ہوش میں آنے لگا تھا، اس کی محبوبہ پر زیادہ کاری وار ہوا تھا۔ وہ بدستور آنکھیں بند کیے پڑی ہوئی تھی۔ سردار جی پھر نمودار ہوئے تو ان کے پاس دو انتہائی میلے جوڑے تھے جن میں سے بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اور غالب نے انہیں اپنے کپڑوں کے اوپر ہی پہن لیا۔ ڈانٹے باندھ کر ہم بھی ڈاکو نظر آنے لگے۔ ہماری ہدایات کے مطابق سردار جی نے اگروال کے کمرے میں ساکت لیٹنا منظور کر لیا۔ میں نے سرخ روشنائی ان کے کپڑوں پر ایسے ڈال دی تھی کہ دیکھنے والوں کو خون نظر آئے۔ یہ خون دل کے اوپر تھا اور قالین پر پھیلا ہوا تھا۔ ہاتھ میں ریوالور پکڑ کے میں اور غالب انتظار کرنے لگے کہ اگروال ہوش میں آئے۔ ہوش میں آتے اس نے ہماری صورت دیکھی تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نے سر کو جھٹکا اور آنکھیں ملی۔ کون ہو تم؟ میں نے ریوالور اس کی کنپٹی سے لگایا اور آواز کو باری بنا کے کہا، تیری موت اگروال۔ غالب نے بھی ڈرامائی لہجے میں کہا، آج مرنا تھا تجھے اگروال، تو موت سے بھاگ آیا تھا۔ صبح ہو گئی ہے، تیار ہو جا۔ پھانسی نہ ہوئی تو کیا ہوا، ہم آ گئے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کس نے بتایا کہ میں یہاں ملوں گا؟ اگروال نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے ویلن ٹائپ کہکا لگایا، میں تیری لاش کو جیل سے باہر آتا دیکھنا چاہتا تھا مگر یہ تجھے نکال لائی۔ ہم سائے کی طرح تیرے پیچھے تھے اگروال۔ تم راج ہونا؟ اگروال نے مجھے غور سے دیکھا۔ تم سمجھتے ہو میں نے دھوکہ کیا تھا سب کے ساتھ؟ میں نے اس کے لات ماری۔ اب صفائی پیش کرنے کا وقت نہیں رہا۔ وہ گڑ گڑانے لگا، دیکھو میں تمہارا حصہ دے دوں گا، لیکن یہ کون ہے؟ یہ میرا خاص آدمی ہے، جیسے یہ تیرا خاص آدمی بن گیا تھا۔ میں نے سردار جی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تم غلط سمجھے، یہ تو ہوٹل کا مالک تھا، اسے کیوں مار دیا تم نے؟ اگروال بولا، چل اٹھ، ہمارے ساتھ چل۔ میں نے اسے گالی دے کر کہا، فالتو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ مگر آرام سے بات کرو مجھ سے۔ میرے ساتھ سودا کر لو گے تو فائدے میں رہو گے، مجھے مار کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اپنے اس خاص آدمی سے کہو ریوالور کا رخ دوسری طرف کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گولی چل جائے۔ اگروال نے کہا، جو اب پہلے سے زیادہ پورے اعتماد نظر آ رہا تھا۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ اگروال نے مجھے راج کیوں سمجھا۔ یہ چور کی داڑھی میں تنکے والا کیس تھا۔ یقیناً اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں دھوکہ کیا تھا اور مال غنیمت میں سے انہیں حصہ نہیں دیا تھا۔ چوری ڈاکے میں شریک افراد عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے، مگر ایسا لگتا تھا کہ کسی واردات میں لمبا مال ہاتھ لگا تو اگروال کی نیت میں فتور آ گیا اور وہ سب کا حصہ پی گیا۔ اسے اپنے کسی ساتھی راج کی طرف ہی سے زیادہ اندیشہ ہوگا کہ وہ صبر کر کے خاموش نہیں بیٹھے گا۔ میں نے کہا، دھوکہ مت کرنا ہمارے ساتھ اگروال۔ اگروال نے کہا، دھوکہ میں نے پہلے بھی نہیں کیا تھا، بس مجھے موقع نہیں ملا تھا، میں پھنس گیا تھا مگر مال محفوظ ہے۔ کہاں؟ نیپال میں۔ اگروال نے کہا، میرے ساتھ نیپال چلو۔ نیپال؟ تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ تجھے معلوم بھی ہے کچھ نیپال کہاں ہے؟ میں نے کہا، کیسے جائیں گے ہم نیپال؟ وہ سب انتظام کر لیا ہے میں نے کیا جو کچھ بھی کیا سب روبی نے کیا ہے۔ پھانسی گھاٹ سے باہر آنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ روبی نے کہیں مایا جال پھیلایا، کہیں خود جال بنی۔ نیچے سے اوپر تک سب کے سامنے اس نے دونوں چیزیں رکھ دی، دولت بھی اور اپنی سندرتا بھی۔ بڑی ہوشیاری سے اس نے سب بند ہو جانے والے دروازوں کے بیچ سے میرے لیے راستہ بنایا۔ صبح سویرے ایک گاڑی آئے گی ہمیں لینے۔ کون ہوگا اس گاڑی میں؟ مجھے نہیں معلوم، روبی جانتی ہے۔ گاڑی تو ہمیں یہاں سے لے جائے گی۔ شہر سے باہر ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے ہم نکل جائیں گے۔ نیپال تک کلیئرنس مل چکی ہے۔ ہیلی کاپٹر کس کا ہے؟ میں نے کہا، پرائیویٹ کمپنی کا ہے، کرائے پر حاصل کیا ہے۔ ایک غیر ملکی فلم ساز ہے جو انڈیا اور نیپال میں لوکیشن دیکھنے آیا ہوا ہے۔ روبی نے اسی کے نام سے ہیلی کاپٹر بک کرایا ہے۔ خود فلم ساز کہاں ہے؟ میں نے کہا،
مدراس میں، وہاں سے وہ کلکتے جائے گا۔ روبی نے اس کی سیکرٹری بن کے یہ کام کیا، بڑی ہوشیار لڑکی ہے۔ میں نے کہا نیپال جا کے کیا ہوگا؟ اگروال نے کہا تمہیں تمہارا حصہ مل جائے گا، میں غائب ہو جاؤں گا، میں یہاں رہنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، کم سے کم 1 سال میں بہت دور رہوں گا۔ میں نے کہا کیا ہم کلکتہ نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں، مگر کچھ نہیں، ہم کلکتہ جائیں گے، مجھے ڈر ہے کہ تم نیپال پہنچ کر پھر آرامی پن کرو گے۔ اگروال نے بے بسی سے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا ہم اعتبار نہیں کر سکتے تم پر، تم ہمارے ساتھ جاؤ گے، ہم نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ۔ ہیلی کاپٹر کا روٹ ایسے اپنی مرضی سے نہیں بدلا جا سکتا، اس کے لیے منظوری لینی پڑتی ہے، اطلاع دینی پڑتی ہے سول ایوییشن والوں کو۔ روبی بہت ہوشیار لڑکی ہے، تمہیں نے تو کہا تھا، کیا یہ کام اس کے لیے مشکل ہوگا؟ میں نے کہا۔ اگروال خاموش ہو گیا۔ یہ انتہائی غیر متوقع کامیابی ہمارے سارے مسائل کے حل کا شارٹ کٹ ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر ہم ہیلی کاپٹر میں کلکتہ پہنچ جاتے تو پھر ڈھاکہ پہنچنا بہت آسان تھا۔ روبی کو اٹھاؤ، یہ کب سے سو رہی ہے؟ میں نے کہا۔ روبی بے ہوش ہے، اگروال نے کہا۔ کیوں بے ہوش ہے؟ میں نے کہا مار پیٹ ہو گئی تھی، ساتھ والے کمرے میں بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ اگروال بولا دہشت گرد ہیں سارے، 2 مرد اور 2 عورتیں، میں نے تو انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ کیسے پہچان لیا تھا؟ میں نے اپنی آواز سے خوف ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اخبار میں تصویریں دیکھی تھی میں نے، اگروال بولا۔ ان کی گرفتاری پر انعام ہے، مگر تم نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا تمہاری گرفتاری پر بھی انعام تھا۔ ہاں، مگر جس نے لیا تھا وہ اب کہاں ہے؟ اگروال حقارت سے بولا۔ اس بار انعام کی رقم دگنی ہو جائے گی۔ میں نے کہا اگروال بار بار دوستی میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، ایک بار میں نے اعتماد کر لیا تھا، اب یہ غلطی نہیں کروں گا، وہ بولا۔ مجھے احساس تھا کہ سردار جی سیدھے ساکت لیٹے لیٹے تھک گئے ہوں گے، ان کے ذرا سا ہلنے سے ہمارا بنا بنایا کھیل خراب ہو جاتا۔ یہ ضروری تھا کہ ہم اس کمرے سے چلے جائیں یا سردار جی کی لاش وہاں سے ہٹوا دیں۔ صبح ہونے میں ابھی دیر تھی۔ میں گل اور نازوں کو اپنے نظر ثانی شدہ پروگرام سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سکون آور گولی کھا کے سونا ان کے لیے ناممکن ثابت ہوا ہوگا۔ وہ جاگ رہی ہوں گی، شاید دیوار سے کان لگائے بیٹھی ہوں گی اور دوسرے کمرے میں ہونے والی گفتگو سننے کی کوشش بھی کر رہی ہوں گی۔ میں اس لاش کو لے جاتا ہوں، تم روبی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا خیال رکھنا کہ میرا یہ ساتھی میرے اشارے پر چلنے والی مشین ہے، یہ خود کچھ نہیں سوچتا، جو میں کہتا ہوں وہی کرتا ہے۔ تم نے کوئی غلطی کی تو یہ تمہیں نشانہ بنانے میں غلطی نہیں کرے گا۔ غالب نے ریوالور کو کاؤ بوائے سٹائل میں اچھال کر پھر کیچ کر لیا اور مہارت کے اس کامیاب مظاہرے پر میری طرف داد طلب نظروں سے دیکھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مظاہرہ ناکام نہیں ہوا اور اپنا ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ کہاں لے جاؤ گے تم اسے؟ اگروال نے کہا۔ میں نے باری بھرکم سردار جی کو اٹھاتے ہوئے کہا اس وقت کون ہے دیکھنے والا، کہیں بھی چھپا دوں گا۔ میرے باہر آنے کے بعد جب غالب نے دروازہ بند کیا تو میں نے سردار جی کو پیروں پر کھڑا کر دیا اور انہیں خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ معمولی سی دستک پر گل نے دروازہ کھول دیا۔ اف، اتنی باری لاش میں نے پہلے کبھی نہیں اٹھائی۔ میں نے کہا اپنا وزن کم کرو سردار جی۔ ہو یار، تم نے بڑی مشکل میں پھنسا دیا مجھے۔ سردار جی نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ایک چیونٹی چڑھ گئی تھی گردن پر، نامراد اوپر سے نیچے تک پھرتی رہی۔ شکر ہے واہ گرو کا کہ ناک میں نہیں گئی۔ میں نے کہا ساری باتیں تم نے سن لی ہوں گی۔ ہاں، مگر یہ کیا بات کی تھی اس نے تمہارے بارے میں؟ سردار جی نے ہم سب کو باغور دیکھتے ہوئے کہا کیا واقعی؟ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں نے کہا لیکن تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے تمہاری مدد کا وعدہ کیا تھا، صبح ہم بھی چلے جائیں گے ان کے ساتھ، اپنا بل ابھی وصول کر لو۔ سردار جی نے ہاتھ جوڑے۔ اوے یارو، مجھے معاف کرو، واہ گرو تمہیں خوش رکھے، تم اگروال کے بھی باپ ہو، بس میری جان بخشی کر دی تم نے اور اگروال نے بھی، یہی کافی ہے۔ امید ہے بعد میں تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ میں نے کہا یہ غلطی کی تو پولیس ضرور لے جائے گی تمہیں، کبھی نہ کبھی ہم پھر بھی آ جائیں گے۔ اوے میرے باپ کی توبہ، میں پاگل نہیں ہوں، وہ بولا اور ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں جاؤں؟ میرا اشارہ پاتے ہی وہ بھاگ گیا۔ جب اس نے اگروال کو پکڑوانے کے لیے پولیس کو فون کیا ہوگا تو اسے قطعی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ کتنی بن بلائی آفات میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اپنی حماقت سے اس نے ہر طرف سے خود کو محصور کر لیا۔ اس نے پولیس کو بلایا اور بڑی مشکل سے واپس بھیجا۔
پھر وہ ہمارے جال میں پھنس گیا اور اگروال سے نجات کے چکر نے اسے مصائب کی دلدل میں اتار دیا۔ اگر وہ کچھ نہ کرتا اور خاموش بیٹھا رہتا تو ہم سب صبح ہوتے ہی اپنی اپنی راہ لیتے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گل اور نازو کو اپنے اور اگروال کے درمیان ہونے والی گفتگو سنا دی۔ خدا نے چاہا تو شام تک ہم کلکتہ میں ہوں گے اور اگلے دن ڈھاکہ، لیکن اگروال کو معلوم ہو جائے گا کہ تم اس کے ساتھی نہیں ہو۔ نازو نے تشویش سے کہا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا۔ گل نے کہا، وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ تو کیا ہم کم خطرناک ہیں؟ میں نے کہا۔ اس نے خود ہی سب کچھ چھگل دیا، اب وہ بچ کے نہیں جا سکتا۔ ہم اس کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں جائیں گے، ورنہ کوئی نہیں جائے گا۔ جو ایک ہی کشتی کے مسافر ہوں وہ ڈوبتے ہیں تو 60 ڈوبتے ہیں، اور پار اترتے ہیں تو 7۔ وہ کہیں دھوکہ نہ دے رہا ہو، اپنی جان عزیز نہ ہوتی اسے تو وہ یوں جیل سے فرار نہ ہوتا، صبح آرام سے پھانسی چڑھ جاتا۔ اب اس کے پاس کون سا راستہ کھلا ہوا ہے؟ وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو کہاں جائے گا اور کیسے جائے گا؟ میں نے کہا، صبح گاڑی آئے گی اور گاڑی میں اس کے ساتھی بھی ہوئے، پھر کیا؟ اگر وہ مقابلہ کرنا چاہیں گے تو ہم مقابلہ کریں گے، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ ہم بھی خاموشی سے نکل جائیں گے، ان کی سلامتی مشروط ہے ہماری سلامتی سے۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے انکار کر دیا۔ اسے شک ہو گیا ہم پر یا اگروال پر۔ نازو سوچ میں پڑ گئی۔ بابا، پائلٹ تو بہت مجبور ہوتا ہے، لوگ مسافروں سمیت ہوائی جہاز کو اغوا کر لیتے ہیں، وہ ایک بار آ گیا تو پھر جہاں ہم چاہیں گے جائے گا۔ میں نے کہا، اب تم بے فکر ہو کے سو جاؤ، خطرے کی کوئی بات نہیں رہی۔ صبح ہونے میں ابھی 5 گھنٹے ہیں، صورتحال پوری طرح ہمارے قابو میں ہے۔ میں لوٹ کر اگروال کے کمرے میں گیا تو غالب اسی طرح ریوالور تھامے مستعد کھڑا تھا۔ اگروال کی کوشش سے عورت ہوش میں آ چکی تھی اور کپڑے بھی پہن چکی تھی، مگر ابھی تک کمرے میں ہماری موجودگی کا سبب اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ بار بار اگروال سے پوچھ رہی تھی، یہ کون لوگ ہیں؟ تمہارے ساتھ تھی؟ یہ کیسے آ گئے؟ اور وہ سور کی بچی کہاں ہے؟ اس کا خون پی جاؤں گی میں، اگروال نے کہا۔ سانولی، ہوش میں آ، یہ لے، ایک گھونٹ پی لے۔ اگروال نے جسے سانولی کہا تھا وہ کھلتے ہوئے گندمی رنگ اور انتہائی تیکھے نقوش والی جوان عورت تھی، جس کے بدن کے خد و خال میں بلا کی حیوانی کشش تھی۔ اپنے بکھرے بالوں، بڑی بڑی لال آنکھوں سے وہ ایک خوبصورت بپھری ہوئی شیرنی ہی نظر آتی تھی۔ اس کے بھرپور جسم کی آتش فشانی اس لباس میں کہیں زیادہ محسوس ہوتی تھی جو اس نے کامل بے نیازی سے پہن لیا تھا۔ اگروال کے مجبور کرنے پر، ورنہ اسے نہ اپنے عورت ہونے کے احساس سے کوئی فرق پڑتا تھا اور نہ کسی مرد کی نظر سے۔ ہم کسی ڈاکو کے ساتھی نہیں ہیں۔ میں نے اپنے منہ کو چھپانے والی چادر کی نقاب ہٹا دی۔ غالب نے میری تقلید کی۔ ڈاکو ہمارے مقابلے میں طفل مکتب ہیں، نادان بچے۔ اگروال اپنی جگہ پر منجمد ہو گیا۔ تم وہی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، ہم وہی ہیں جن کو تم نے پہچان لیا تھا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جان بھی لیا۔ عورت چلانے لگی، کیا چاہتے ہو آخر تم؟ میں نے کہا، اگروال اپنی سانولی کا منہ بند رکھ، ورنہ۔ غالب نے میری بات کاٹ دی۔ ہم اسی کو بلا لیں گے جس کو سانولی نے گالی دی تھی، اس مرتبہ وہ ہمیشہ کی نیند سلا دے گی۔ سانولی کا چہرہ لال ہو گیا تھا، مگر اگروال نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ غصہ مت کر سانولی، یہ بھی ہم جیسے ہیں، اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہمارے ساتھ؟ سانولی نے احتجاج کیا۔ میں نے کہا، سفر کی حد تک، منزل پر پہنچ کر ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ اسے سمجھا دو اگروال کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ۔ میں سمجھا دوں گا، تم آرام سے بیٹھ جاؤ، خواہ مخواہ دھمکیاں مت دو، اگروال نے کہا۔ ہم آرام سے بیٹھ گئے۔ اگروال نے چپکے سانولی کو اپنی مجبوری سمجھا دی۔ جیسے جیسے اس کا ہسٹریا کم ہوا، اس کا دماغ حقائق کو قبول کرتا گیا۔ صبح تک رات کی مسافت یوں طے ہوئی کہ پہلے 3 گھنٹے غالب نے سو کے گزارے، پھر میری باری آئی۔ اگروال اور سانولی ہماری موجودگی سے بے نیاز تھے اور کچھ دیر بعد اس طرح سو گئے تھے جیسے ہمارے آنے سے پہلے سو رہے تھے۔ صبح 6 بجے میں نے نیچے جا کے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا اور سردار جی کو جگایا۔ انہوں نے اپنے بھائی کو جگانے کی بجائے ہمیں کچن کا راستہ دکھایا اور پھر سو گئے۔ گل اور نازو نے ہاتھ منہ دھونے کے بعد چائے بنائی اور خاصا پر تکلف ناشتہ کیا۔ گل اور نازو نے ہاتھ منہ دھونے کے بعد چائے بنائی اور خاصا پر تکلف ناشتہ تیار کیا۔ اس وقت تک باہر اندھیرا ہی تھا اور ہوٹل میں مقیم دوسرے مہمان سوئے ہوئے تھے۔ ہماری اور اگروال کے درمیان کشیدگی ضرور تھی، مگر دشمنی بے مقصد ہو گئی تھی۔ مشرق کے افق پر سرخی نمودار ہونے لگی تھی کہ ایک جیپ ہوٹل کے دروازے سے کچھ دور آ کے ٹھہر گئی۔
این اس عجوبہ ٹرک نما کار کے مقابل جس کے معجز سردار دلاور سنگھ تھے۔ میں اور اگروال اسی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی پچھلی سیٹ پر نازو اپنی شب گزشتہ کی حریف ساملی کے ساتھ تشریف فرما تھی۔ ساملی کے عزائم سخت جارحانہ تھے، مگر میں نے اسے نازو سے دشمنی کے انجام پر اتنا حوصلہ شکن اور ڈراؤنا لیکچر دیا کہ وہ اپنے دلی جذبات کا اظہار محض ناگواری سے کر رہی تھی۔ اس کا وہاں موجود رہنا اس لیے ضروری تھا کہ سب انتظامات اسی نے کیے تھے اور وہی آنے والوں کو پہچان سکتی تھی۔ جیپ کے رکتے ہی ساملی نے کہا، گرو یہی گاڑی ہے، اور اترنے کی کوشش کی۔ نازو نے اسے روک لیا۔ یہ تو پولیس کی جیپ ہے، اگروال نے تشویش سے کہا۔ آگے بھی پولیس والا ہے۔ میرا ہاتھ چھوڑ، ساملی نے بگڑ کے کہا۔ گرو دیکھ، یہ پھر لفڑا کر رہی ہے۔ غالباً وہ اگروال کو پیار سے گرو کہتی تھی۔ استاد جی کیا حکم ہے؟ نازو نے گرو کا متبادل تلاش کر لیا۔ جانے دو، ہاتھ چھوڑ دو، گردن دبوچ لو، میں نے کہا۔ اگروال نے برا سا منہ بنایا۔ ایسے نہیں چلے گا۔ میں نے کہا، کیا نہیں چلے گا؟ یہ کھٹارا یا ہیلی کاپٹر؟ تمہاری دادا گیری نہیں چلے گی، اگروال نے بگڑ کے کہا۔ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں، اس کے بدلے ہم بھی شرافت سے کام لے رہے ہیں، ورنہ اب تک تمہاری لاش پڑی ہوتی کمرے میں۔ اس گاڑی کو اور ہیلی کاپٹر کو تمہاری مدد کے بغیر بھی لے جا سکتے تھے ہم، میں نے غرا کر کہا۔ اگروال اور ساملی دونوں چپ ہو گئے۔ وہ یقیناً بہت بہادر ہوں گے اور بے دھڑک قتل بھی کرتے رہے ہوں گے، مگر اب ان کے مقابل دہشت گرد اور تخریب کار کا خطاب پانے والے لوگ تھے، جن کے مقابل میں ڈاکو واقعی طفل مکتب سمجھے جا سکتے ہیں۔ ساملی نے کہا، یہ پولیس کی وردی میں اپنا ہی آدمی ہے، تم اتر کے اس سے بات کرو۔ اگروال نے کہا، یہ نہ ہو جیپ میں پولیس کی ساری نفری موجود ہو، سیدھے جیل لے جائیں مجھے۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ وردی تو ہماری حفاظت کے لیے ہے، کیا خود پولیس ہمیں لینے آئے گی؟ وردی سے مت ڈرو، میں نے کہا۔ بالکل ٹھیک، اب ہم اتر کے اس گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم ایک ساتھ اترے اور جیپ میں سوار ہو گئے۔ ڈرائیور کی جگہ کانسٹیبل کی وردی میں بیٹھے ہوئے شخص کو حیران ہونے کا موقع بھی نہ ملا۔ ہم سب کی صورتیں اس کے لیے اجنبی تھی، مگر وہ ساملی کو پہچانتا تھا۔ وہ بولا، یہ اور کون آ گیا تمہارے ساتھ؟ نازو نے کہا، ہم گرو کو سی آف کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ گرو ہے اور میں مہا گرو، گرو کا باپ سمجھ لو تم مجھے۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ یہ کیا گڑبڑ ہے ساملی؟ الو کی پٹھی، مجھے پتا تھا تو مروائے گی۔ بکواس بند کر اپنی۔ ساملی بفر گئی اور خاموشی سے گاڑی لے کر چل۔ میں نے کہا، کزن دو مسافر اور بھی ہیں، ہم انہیں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ مہا گرو میں انہیں لے آؤں اگر اجازت ہو؟ نازو بولی، لے آؤ، اجازت ہے کزن۔ یہ بھی کزن ہے تمہاری اور ساملی بھی؟ ڈرائیور بولا، جو اصل صورتحال سے قطعی بے خبر تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کے کزن ہی ہوتے ہیں، دور کے ہیں تو سب بابا آدم کی اولاد سے، میں نے کہا۔ بہت دن بعد ملے ہیں نا، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ کون ماموں زاد ہے، کون چاچے کا بیٹا ہے۔ کیا پتا میں تمہارا پھوپھا ہوں کہ تایا؟ اگروال نے کہا، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، ہاں، اس سے خون جلتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور عمر گھٹتی ہے، بعض اوقات عمر ختم ہو جاتی ہے، کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے، جیسے فیوز اڑ جاتا ہے لوڈ زیادہ ہونے سے، یا ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے پریشر زیادہ ہو تو۔ اتنے لوگ کیسے سمائیں گے جیپ میں؟ ڈرائیور بولا۔ میں نے کہا، کزن، جگہ دل میں ہونی چاہیے، پھر اس میں تمہاری بارات بھی جا سکتی ہے اور گرو کی ارتھی بھی۔ تم دیکھنا ابھی کیسے ہم سب تمہارے دل میں سما جاتے ہیں۔ غالب اور گل بیگ سمیت نمودار ہوئے۔ انہوں نے بیگ درمیان میں رکھے اور خود اگروال کے دائیں بائیں فٹ ہو گئے۔ ساملی ان کے بیچ میں سینڈوچ بن گئی۔ میں نے مسکرا کر ڈرائیور کو دیکھا۔ تم بلا وجہ پریشان تھے۔ دیکھو گاڑی تو خالی پڑی ہے، بہت جگہ ہے ابھی کزن۔ نازو نے کہا، کزن سے کہو چلے رائے راست پر۔ میں نے کہا، کزن کو معلوم ہے کہ رائے راست سے بھٹکنے والے کو اس کی تقدیر سیدھا نرک میں لے جائے گی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تو میں نے تھوڑا سا پہلو بدلا اور اپنے ریوالور کا رخ عین اس کے دل کی جانب کر لیا۔ باہر خاصی سردی تھی اور کھلی جیپ سے اندر آنے والی ہوا میرے جسم کی ایک سائیڈ کو سن کر رہی تھی۔ بازار بھی بند تھے، سڑکوں پر آمد و رفت برائے نام تھی۔ صبح دم میں ایک اجنبی شہر کا نظارہ میرے لیے انوکھا تجربہ تھا۔ اس سفر میں نہ جانے سے کتنے مقام آئے تھے جہاں سے گزرنے کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ زندگی میں پھر کبھی ادھر سے گزر کب ہوگا، شاید ہوگا بھی یا نہیں۔ جیپ خاصی تیز رفتاری سے نامانوس راستوں کو طے کرتی جا رہی تھی۔
میں نے بہت سے ایسے مناظر دیکھے جو میری آنکھوں کو اپنے شہر اور اپنے وطن کی یاد دلاتے تھے۔ سائیکلوں پر دودھ لانے والے اخبار فروش، سڑک کے کنارے بستے گلے میں لٹکائے اسکول جانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے بچے، چائے کی دکانوں سے اٹھنے والی خوشبو۔ جیپ شہر سے باہر آئی تو میں نے کہا، سردار جی کیوں باہر نہیں نکلے؟ ہم سے ملے بھی نہیں۔ حالت بہت خراب تھی ان کی، غالب نے کہا۔ انجام کا سوچ سوچ کے ان پر رکت طاری ہوتی رہی تھی۔ میں نے بہت تسلی دی کہ آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو بس مقدر میں تھا۔ کس سردار جی کی بات کر رہے ہو تم؟ اگروال بولا۔ مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ ہوٹل کے مالک کو تو ہم بطور لاش پیش کر چکے تھے۔ میں نے کہا، کزن، اس ہوٹل کو تم ایک فیملی کمپلیکس سمجھو۔ یہاں جو چوکیداری کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے وہ سردار جی کے والد ماجد تھے، اور جو خان سامان کے فرائض سر انجام دیتے تھے وہ ان کے برادر کلاں تھے۔ بڑے بھائی میرا کزن انہی کی بات کر رہا ہے کہ قسمت کو روتے تھے۔ قسمت کو تو میں بھی رو رہا ہوں تم سے مل کے۔ ایسا مت کہو کزن، یہ دیکھو سورج نکل آیا اور یہ نیا دن ہے جس کے بارے میں تم نہیں جانتے تھے کہ دیکھو گے یا نہیں۔ اگر ساملی کا مشن ناکام ہو جاتا تو سوچو اس وقت تم کہاں ہوتے؟ تمہاری اکڑی ہوئی سرد لاش پھانسی گھاٹ پر سے اتاری جا چکی ہوتی اور کسی چارپائی پر پڑی ہوتی، لمبی گردن اور باہر نکلی ہوئی زبان کے ساتھ۔ ڈاکٹر تمہاری موت کا سرٹیفکیٹ بنا رہا ہوتا اور باہر شاید سانولی ہی ہوتی تمہاری لاش لینے کے انتظار میں۔ شام تک تم راکھ ہو جاتے۔ کتنے خوش نصیب ہو کہ تم زندوں میں شامل ہو، مردوں میں نہیں۔ ٹھیک کہتے ہو تم، یہ دوسرا جیون ہے میرا، اگروال نے اونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، جو بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا پہلا جیون۔ تم نیپال میں ڈاکے ڈالو گے اور قتل کرو گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں نہیں معلوم، ساملی نے مجھے اسی شرط پر باہر نکالا ہے، جان کی بازی لگا کے اور اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کے، کہ نیپال پہنچ کر ہم شادی کر لیں گے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے نئے نام سے۔ پرانے جیون کی کوئی بات اس نئے جیون میں نہیں ہوگی، آگے پتہ نہیں۔ میں نے کہا، اگر ساملی تمہارے لیے اتنا کر سکتی ہے تو تمہیں بھی ساملی کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے۔ یہ بھی تمہارے ساتھ ڈاکے ڈالتی تھی؟ اگروال ہنسا۔ تم نے ساملی جیسی عورت نہیں دیکھی ہوگی کبھی، بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی یہ۔ تھی کیا مطلب؟ اب نہیں ہے؟ نہیں، اب نہیں ہے۔ وہ سب رشتے اس نے خود توڑ لیے میری خاطر، وہ بولا۔ اس گھر سے تعلق ختم نہ کرتی تو مزے میں رہتی، لاکھوں میں کھیلتی۔ اس وقت ایم اے کے آخری سال میں تھی، اب تک ایم اے کر چکی ہوتی، کہیں پروفیسر ہوتی۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ یہ عشق کا ایک انوکھا روپ میرے سامنے آ گیا تھا۔ اگروال جیسے شخص کی ذات میں ساملی نے آخر کیا دیکھا تھا؟ اس کی کون سی خوبی تھی جس نے اسے دیوانہ کر دیا تھا؟ ساملی کے لیے ایک ڈاکو سے عشق کی مجبوری کیا تھی؟ فلموں کے اور رومانی ناولوں کے ہیرو تو بڑے خوبرو، وجاہت و ذانت کا پیکر، خوش لباس اور خوش مزاج، اخلاق و کردار کا مثالی نمونہ اور تمام انسانی صفات کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ کبھی شاعر، کبھی مصور، کرکٹر، ڈاکٹر اور انجینئر، مگر اگروال تو ایک عادی مجرم تھا، ڈاکو، قاتل تھا، غیر مہذب اور غیر تعلیم یافتہ تھا، اور صورت و شکل سے بھی اسے ساملی کے ساتھ دیکھ کر پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت والی بات یاد آتی تھی۔ لیکن یہی تو عشق ہے، اسی بے بسی اور دیوانگی اور بے اختیاری کا نام عشق ہے، جب عقل کا ہر جواز خود ایک دلیل عشق ہو، ہر جذبات کے سامنے کسی مصلحت کی اہمیت نہ رہے۔ اگر جیپ اچانک نہ رک جاتی تو میں داستان عشق کے ان دو کرداروں سے اور بہت کچھ پوچھتا۔ یہ کہ ساملی اسے کیسے ملی، وہ ساملی کا کیسے ہو گیا، ساملی کیسے اس کے رنگ میں رنگ گئی، اور وہ کیوں اس سے ایسا نہ ہوا؟ ایم اے میں پڑھنے والی ایک لڑکی نے کس طرح اسے جیل کی دیواریں گرا کے موت کے منہ سے چھین لیا، اور اگر وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتی تو کیا اکیلی جی لیتی؟ ہم کھیتوں کے درمیان ایک سپاٹ میدان میں کھڑے تھے، نہ جانے کب شہر ختم ہوا اور سڑک کے بعد کچا راستہ آ گیا۔ میں اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ کھیت ہمارے دائیں بائیں خاصے فاصلے پر تھے، ان کے پیچھے درختوں کا پھیلاؤ تھا جو افق پر نیلے رنگ کو سب سے جدا کرتا تھا۔ سامنے زردی مائل بھورے پتھر کی پہاڑیاں تھیں اور ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ فضا میں خوشگوار پر نم تازگی تھی اور دھوپ کی تمازت کے ساتھ لطیف ہوا کی مہک تھی۔ ہیلی کاپٹر یہاں آئے گا، جیپ کے ڈرائیور نے کہا۔ کس وقت آئے گا؟ اگروال نے عقابی نظروں سے آسمان کی ویران وسعت کو دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم، 8 بجنے میں ابھی 5 منٹ باقی ہیں، ساملی نے کہا۔ اب میں چلتا ہوں، ڈرائیور نے کہا۔ 5 منٹ رک نہیں سکتے؟ ساملی نے اسے گھور کر دیکھا۔
اب میرا کوئی کام نہیں۔ ساملی نے کہا تمہیں کیا معلوم، ہیلی کاپٹر نہ آیا تو ہم واپس جائیں گے، کیا اس کا بھی امکان ہے؟ اگروال نے تشویش سے کہا امکان؟ ساملی نے تلخی سے کہا کوئی امکان تھا کہ ہم اس مصیبت میں بھی پڑ جائیں گے؟ پولیس کا ڈر تو تھا مگر تم مصیبت کہہ رہی ہو ہمیں؟ غالب نے کہا اور کیا کہوں، فرشتہ رحمت کہوں؟ ساملی بگڑ گئی، صرف بدقسمتی ہے یہ، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہیلی کاپٹر کا کریش نہیں ہوگا، غالب بولا۔ ساملی نے اسے گور کر دیکھا۔ تم گارنٹی دیتے ہو؟ ہاں میں گارنٹی دیتا ہوں، غالب نے کہا۔ ساملی پھر ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہاں سے تو ہمیں واپسی کے لیے سواری بھی نہیں مل سکتی، ہیلی کاپٹر آ جائے پھر تم چلے جانا۔ ہیلی کاپٹر آ گیا، غالب نے کہا۔ ہیلی کاپٹر کی مخصوص آواز میں نے بھی سن لی تھی اور سب کے ساتھ میری نظریں بھی مشرق کے روشن افق پر ایک سیاہ ڈبہ دیکھ رہی تھی جو رینگتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ چند منٹ میں ہیلی کاپٹر ہمارے سر پر آ پہنچا اور پھر نیچے اترنے لگا۔ اس کی آواز بہت زیادہ نہیں تھی لیکن خاموشی میں محسوس زیادہ ہوتی تھی۔ ہیلی کاپٹر نے زمین کو چھوا تو آس پاس کے پودے تیز ہوا سے جھولنے لگے، پھر اس کا انجن بند ہو گیا مگر اوپر والا پنکھا گھومتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کی رفتار بھی کم ہو گئی اور کاکپٹ میں بیٹھا ہوا پائلٹ مسکراتا ہوا نیچے اترا۔ قریب آنے تک اس کا جوش و خروش باقی رہا۔ اس نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا آپ میں سے فلم ڈائریکٹر کون ہے؟ میں نے کہا کوئی بھی نہیں۔ اس نے سنجیدہ ہو کر کہا مجھے کسی غیر ملکی فلم ساز کو نیپال لے جانا تھا، کسی وجہ سے وہ خود نہیں آ سکا، ہم آ گئے ہیں اس کی جگہ۔ میں نے کہا تم اس فلم یونٹ کے ارکان ہو؟ میں نے کہا ہم اس ہیلی کاپٹر کے مسافر ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم کون ہیں؟